بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 7 جو کہ حروف مدہ پر مشتمل ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اس بات کو، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ 2 حرفی تلفظ والے حروف کو 1 الف، جبکہ 6 حروفی تلفظ والے حروف کو 3 الف لمبا کیا جاتا ہے. مقداروں کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حروف مدہ کون کون سے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا. الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ. واو ساکن سے پہلے، دیکھیں ساکن کون سا ہے، یہ جو ایک حرکت ہے نا اس کو جزم کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، جیسے کہ یہاں پہ با کے اوپر ہے پیش، یہ واو مدہ ہے. یا ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حروف مدہ کی ایک ہے یاد رکھنے کے لیے ایک مجموعہ ہے او تی نا، یعنی کہ تینوں کی آوازیں بالکل ایکول ہوں گی. اب اس بات کو سمجھیں کہ حروف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی با، تا، تا، جتنی یہ مقدار ہے نا اتنی ہی مقدار اس کو لمبا کریں گے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے. اب چلتے ہیں سبق کی طرف. سب سے پہلے دیکھیں با، الف زبر با، الف زبر با. دیکھیں جیسا کہ با ہم نے پڑھا نا پہلے، پھر بعد میں الف پڑھا، پھر بعد میں اس کی جو حرکت ہے، یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہے، 1 الف حروف مدہ ہے نا، اس کو پورا 1 الف لمبا کرنا ہے، یعنی کہ با کے ایکول پڑھیں گے. اس وجہ سے اس کو دوبارہ پڑھیں گے با، الف زبر با، الف زبر با. با، واو پیش بو، با، واو پیش بو. اب دیکھیں نا یہاں پہ ہم نے کیا کیا، با 2 حرفی تلفظ والا حرف ہے، واو 6 حرفی تلفظ والا حرف ہے. با کو ہم نے 1 الف لمبا کیا یعنی با، پھر ہم نے واو کو کیا واو. اب اس کی پھر حرکت کو ہم نے پڑھا پیش بو، بو صرف 1 الف بو. ٹھیک ہے، اس طرح دوبارہ پڑھیں گے با، واو پیش بو، با، واو پیش بو. شاباش. با، یا زیر بی، با، یا زیر بی. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کیا ہے، با بھی 2 حرفی تلفظ والا حرف ہے، یا بھی 2 حرفی تلفظ والا حرف ہے. یہاں پہ دونوں کی آوازیں ایکول ہوں گی اور اس کی جو حرکت ہے اس کی بھی آواز ایکول ہوگی، یعنی کہ تینوں کی آوازیں ایکول ہوں گی. یعنی با، یا زیر بی، یعنی با، یا زیر بی، تینوں کی آوازیں ایکول ہوں گی. پڑھتے ہیں با، یا زیر بی، با، یا زیر بی. تا، الف زبر تا، تا، الف زبر تا. تا، واو پیش تو. تا، واو پیش تو. مقداروں کا خاص طور پہ خیال کریں. تا، واو پیش تو، تا، واو پیش تو. تا، یا زیر تی، تا، یا زیر تی. تا، الف زبر تا، سا، الف زبر سا. تا، واو پیش سو، سا، واو پیش سو. سو سو، پورا 1 الف لمبا کریں گے. تا، یا زیر تی. تا، یا زیر سی. اب اس پوری لائن کو پڑھتے ہیں با، بو بی، با، بو بی. تا، تو تی، تا، تو تی. تا، تو تی. سا، سو سی. میری کے بعد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایسے ہی آگے باقی تمام حروف کو رواں پڑھ لیتے ہیں. جا، جو، جی، جا، جو، جی. حا، حو، حی. حا، حو، حی. یہاں پہ خاص طور پہ خیال کرنا ہے کہ
ہا جو ہے نا اس طرح لطافت کے ساتھ ادا ہوگا. خاص طور پہ اس کے اوپر توجہ کریں کیونکہ ہا اور ہا میں فرق ہے. دونوں میں فرق کب پتہ چلے گا؟ جب اس کے اوپر پریکٹس کریں گے. ادروائز کبھی بھی یہ فرق نہیں کلیئر ہوگا. واضح طور پہ اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جیسے ہم اینک کا شیشہ صاف کرنے کے لیے کرتے ہیں نا, منہ سے بھاگ دیتے ہیں اس طریقے سے, یعنی ہا الف, دیکھیں ہا ہا شاباش, ہا الف زبر ہا, ہا الف زبر ہا. یہاں پہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا گلا خشک ہو جائے, لیکن دیکھیں بات یہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص ہے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے کبھی بھی غلط بات نہیں نکل سکتی. لہٰذا خاص طور پہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو سیکھنے یا سکھانے کے معاملے میں آئیں گے تو شیطان ہمارے اوپر اتنا غالب ہوگا, اتنے زیادہ حملے کرے گا, وہ ہمیں اس حد تک گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ جو ہے نا یہ آپ سے نہیں پڑھا جائے گا, آپ یہ نہیں پڑھ سکتے, آپ نہیں کر سکتے. یہ مقصد ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان علی شان کے اوپر جو ہے نا عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم تمام حروف کو پرفیکٹ طریقے سے پڑھ سکیں. تو چلتے ہیں سبق کی طرف. ہا حو ہی, ہا ہو ہی, خا خو خی, خا خو خی, دا دو دی, دا دو دی, دا دو دی, زا زو زی, را رو ری, را رو ری, زا زو زی, زا زو زی, سا سو سی, سا سو سی, شا شو شی, شا شو شی, صا سو سی. سا سو سی. یہ دوبارہ پڑھیں گے, اس کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں صاد پر سیٹی کے ساتھ, دیکھیں حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف میں 3 حروف ہوتے ہیں, یعنی زا, سین اور صاد. صاد کو پر سیٹی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے, جبکہ دیکھیں زا کو اس طرح کی سیٹی سے, جبکہ سین کی اس طرح باریک سیٹی کے, اور صاد کو پر سیٹی یعنی سو سو اس طرح کی سیٹی سے ادا کیا جاتا ہے, یعنی صاد الف زبر صا, صاد الف زبر صا. دیکھیں صاد کو چاروں دانتوں کو ساتھ ملا کے پر سیٹی کے سو سو, صاد الف زبر صا, صاد الف زبر صا. صاد کے آخر پہ دال آ رہا ہے, اس وجہ سے واضح طور پہ دال کے اوپر کھول کر گئے صاد. صاد ایسے ہی سو سی, سو سی, اس کی سیٹی بھی پور ہوگی, یعنی آگے دو دو دی, دا دو دی. دیکھیں یہاں پہ دا نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ داد جو ہے نا اوپر والی جو داڑیں ہیں زبان کی کروٹ, یعنی زبان کا جو سائڈ والا حصہ ہوتا ہے, زبان کی کروٹ اوپر والی داڑوں کی جو جڑیں ہیں جہاں سے داڑیں اگ رہی ہیں, رائٹ سائڈ کی جو داڑیں ہیں وہاں پہ زبان کی کروٹ کو پختگی کے ساتھ لگائیں, لگا کے پھر داد ادا کریں, یعنی دو 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 دو, یعنی دو دو دی, دا دو دی. اگر داد ساکن کو کسی متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھے جائے گا تو پھر پڑھیں گے اب اود, یعنی کہ زبان اپنے مخرج کی طرف پختگی کے ساتھ جا کے لگ جائے گی. اس بات کو آپ نے سمجھا, یعنی اب اود. بتانے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ دال کی آواز نہ آئے, یعنی داد نہ ہو یا داد اس طرح نہ ہو, واضح طور پر پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے داد ادا کی, یعنی دو دو داد الف زبر دو, دال الف زبر دا. دیکھیں آخر پہ پورا ایک الف مقدار ایک تو ہوگی, دوسرے نمبر پہ داد سے حرفی تلفظ والا حرف ہے, داد الف دال کا مجموعہ ہے. دال چونکہ حروف قلقلہ میں سے, ہم نے جیسا کہ پڑھا تھا حروف قلقلہ کون کون سے ہیں, حروف قلقلہ 5 ہیں, قاف طا با جیم دال. قطب جدن اس کا فارمولہ ہے, جہاں پہ بھی یہ ساکن ہوں گے کسی متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھے جائیں گے, واضح طور پہ وہاں پہ قلقلہ ہوگا, یعنی
अद इद उद अक इक उक अत इत उत। मेरे के बाद को आप समझ जाओगे, यानी दौद, यहाँ पे वाव की हमें भी नहीं होगी, तो दौद भी नहीं होगी, यानी दौद इस तरह पढ़े। अलिफ ज़बर दो, अलिफ ज़बर दो, दौद वाव पेश दू, वाव पेश, देखिए वाव नहीं वाव, पूरा तीन देखिए इधर देखिए, यहाँ पे देखिए दौद भी सह हरफी तलफ़ुज़ वाला हरफ है, वाव भी सह हरफी तलफ़ुज़ वाला हरफ है। इस बात को आपने समझना है कि ये मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल है ना पूरा, हमने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि इसके 3 हिस्से कर लेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे निशान लगा लें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक निशान यहाँ पे करके लगा दिया, ये समझ लें कि एक पॉइंट है नीचे से लेकर ऐसे, ठीक है, और ये वाला जो है दूसरा पॉइंट है नीचे से लेकर ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये वाला जो है ना टॉप है इसका, ठीक है, ऐसे ये वाला, ये समझ लें कि यहाँ तक है एक अलिफ, यहाँ तक है 2 अलिफ, यहाँ तक है 3 अलिफ। आपने अपने मोबाइल के ऊपर स्वाइप करते जाना है, साथ साथ पढ़ते जाना है, यानी बा ता ता हा खौ रौ, ठीक है। अब हम सह हरफी तलफ़ुज़ वाले हरफ पढ़ेंगे, हरूफ पढ़ेंगे, जरा गौर कीजिए, यानी जीम सीन शीन सौद दौद। आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपकी जो मिकदार है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें दौद भी सह हरफी तलफ़ुज़ वाला हरफ है, वाव भी सह हरफी तलफ़ुज़ वाला हरफ है, दोनों की मिकदारें इक्वल होंगी, यानी अब गौर कीजिएगा, यानी दौद वाव पेश दू, दोबारा पढ़े, आप भी पढ़े, दौद वाव पेश दू, दौद वाव पेश दू, दू नहीं दू, पूरा एक अलिफ नंबर करें, दो। देखें हरकत जो होती है ना, देखें बा जबर बा, ये बा इस तरह नहीं पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे चूंकि वाव साकिन से पहले और दौद के ऊपर पेश है, ये हरूफ मद्दा है, इसको पूरा एक अलिफ लंबा करेंगे, दू, दोबारा पढ़ेंगे, दौद वाव पेश दू, दौद वाव पेश दू, दौद या ज़ेर दी, दौद या ज़ेर दी। वीडियो के बाद तो आप समझ गए होंगे। तमाम तलबा इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, हर हरफ के ऊपर प्रैक्टिस करें और लापरवाही का मुजाहरा न किया करें। कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मौका दिया है, कीमती मौका है, इस कीमती मौके से हम फ़ायदा उठाएं, ना कि लापरवाही में सुस्ती का शिकार हो जाएं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा इन बातों का ख्याल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम के इल्म में, अमल में बरकतें, वुसअत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।